انہوں اظہار کیا نعبدو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ سب نے جب اقرار کیا جائیے آرام سے آخرت کا سفر کیجئے، دادا جان ابا جان چنتا مت کیجئے، ہم سب اس ایک اللہ کے پرستار، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم سب اپنی بلند پیشانی اس ایک اللہ کے سامنے جھکائیں گے جو آپ کا معبود الہ واحد نعبد الہک و الہ واحد، جو ایک معبود ہے، جو اسماعیل کا معبود، جو ابراہیم کا معبود ہے، نہ ہم اس کی عبادت بھی کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت بھی کریں گے۔ تب بڑھے یعقوب اطمینان سے دنیا کا سفر، آخری سانس تک آپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے مسائل سے آپ غافل نہ ہوں۔ بچے کب بگڑتے ہیں؟ بچوں کا قصور نہیں ہے، آپ جب سیدھے رہیے گا نا، والدین جب بگڑ جائیں گے تو بچے بھی بگڑیں گے، آپ ٹھیک رہیے گا تو آپ کے بچے بھی درست رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پھر اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اگر اولاد بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں اس نعمت سے اگر آپ کو نوازا ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، یہ آپ کی گردن میں اللہ کی امانت ہے، ان کے ایمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، کیسے بچیں گے یہ سوچنا آپ کا دینی اور اخلاقی خوشگوار فریضہ ہے۔ چاہتے ہیں بچے کے دین و ایمان کی حفاظت ہو تو سنو، اس کے لیے آپ کو مدرسہ تعلیم القرآن اور اس جیسے مکاتب اور مدارس کے جال سماج میں بچھانے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا ان مکاتب کو جو پہلے ہمارے مٹھیا سے، پہلے ہمارے جمعراتی سے جو مکاتب چلتے تھے اس کی برکتیں کتنی تھی۔ آج ان بوڑھوں کو جو دعائیں یاد ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، جنازے کی دعا، انہی مکاتب کی برکت ہے۔ آج ہم ڈائریکٹ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنے لگے، عیسائی مشنریوں کے اسکول میں بھیجنے لگے، جہاں عیسائی مشنریوں کے اسکول میں 12ویں جماعت تک، میٹرک تک ہمارے بچے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بتاؤ وہ کیسے نیک اور صالح ہیں۔ دینی ادارے قائم کیجئے، ماحول دینی بنائیے تاکہ آپ کے بچوں کو یہ بچے یہ اس ملک کے اس عظیم اس عظیم بھارت عظیم ملک کے مستقبل ہیں، یہ آپ کے مستقبل ہیں، یہ بچے دین کے مستقبل ہیں، اسلام کے مستقبل ہیں، انہیں ضائع نہ کیجئے، ان کے ایمان اور عقیدے اخلاق اور کردار کی حفاظت کیجئے، ایک اچھے گہوارے میں انہیں داخل کیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ ان بچوں کو صرف حافظ بنائیے، صرف مولوی صاحب بنائیے، نہیں، پہلے ان بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اس کے بعد تم اسے حکیم صاحب بناؤ، ڈاکٹر صاحب بناؤ، انجینئر صاحب بناؤ۔ پہلے ان بچوں کو حقوق سکھاؤ، اللہ کے حقوق کیا ہیں، ایمان و اسلام کے ارکان کتنے ہیں۔ پہلے ان بچوں کو دین کا علم دو، عالم بناؤ، اس کے بعد اسے عصری تعلیم دیجیے۔ وہ بچے جس کے سینے میں قرآن ہوگا، وہ بچے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، وہ زندگی کے جس شعبے میں جائیں گے اللہ کی رحمتیں اس پر برسیں گی، وہ ناکام نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، میں بتاؤں علی گڑھ میں بہت سارے پروفیسران ہیں، وہ پہلے اپنے بچوں کو اب حافظ قرآن بناتے ہیں، اور ان کا بیان آیا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ یہاں علی
گڑھ یونیورسٹی میں جتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ارے بھائی وہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہی نکال لیتے ہیں. یہ تو رٹا مارتا ہے نا، اس کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے رٹ لینے کی، یاد کرنے کی. یہ محنت کرتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے پروفیسران بالعموم اپنے بچوں کو اب حافظ صاحب بنانے لے. مغربی ممالک کی رپورٹ پڑھی، وہاں جو مسلم سوسائٹی فیملی ہے وہ سارے اپنے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں. دینی ادارے اسلام کے قلعے ہیں، دینی مدارس ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری شان ہے، ہماری عظمت کا نشان ہے، ہمارے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا ادارہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں، مسلم سماج جو پستی پہ جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا جانتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنا نہیں جانتا. ایک شخص جب آگے بڑھتا ہے، کوئی ادارہ کھولتا ہے، چاہتا ہے کہ ادارہ ترقی کرے، ہماری اخلاقی ذمہ داری، ہماری دینی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں، ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی ٹانگ کو نہ پکڑیں بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کریں. مسلم معاشرے کی جو دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ مسلمان قوم سازشی قوم، اس کو دن رات سازش سے چھٹی نہیں. اس نے تو اینٹا کا گھر گرا، وہ تو اینٹا گرا لی، اینٹا کا گھر بنا، ارے وہ تو ایک اور دکان کھول دیا، ارے وہ تو لمبا کرتا اجلا پہن کے چاہتا ہے، ارے وہ تو گوشت کھاتا ہے. سازش نہیں کرو. سازش کرنے کے چکر میں رہو گے، آپ کے بچے اپنی انرجی دوسرے میں لگا دیجیے گا. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ارے بھائی آپ چھوڑیے نا وہ کیا کر رہا ہے، آپ سوچئے کہ ہم کیسے جائز طریقے سے آگے بڑھیں، ہمارے بچے کیسے علم کی راہ میں آگے بڑھیں، یہ سوچئے. سازش کرنا بند کیجئے، محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اللہ نے زندگی کو غنیمت جانیے، جو عمر دیا ہے اس عمر کے اندر نیک کام کر جائیے. ہاں پھر آپ ہمیشہ کے لیے، ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. مرنے کے بعد تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، مرنے کے بعد کیا؟ پڑھو سورہ منافقون. ارے مرتے ہی ابھی آنکھ کھلی ہے، اسی وقت ہماری تمنا ہوگی کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے موت کو ڈیلے کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اس موت کو ٹال دیجئے، تھوڑا موقع، تھوڑا گولڈن چانس دے دیجئے. اے اللہ فَأَصَدَّقَ. یہ بندہ نہیں کہے گا کہ ہم عمرہ کر لیں گے، یہ نہیں کہے گا کہ ہم تہجد پڑھ لیں گے، یہ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ موقع نہیں دے. اس لیے صدقے کی عادت ڈالی. ہمارا ٹیپس لے لیجئے آخر میں، نماز کی پابندی. گھر کے سارے افراد نماز چاہے جیسے بھی ہو. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت مجھے یاد آتی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں نماز، انسان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے گرانڈ بڑے مفتی تھے، اندھے تھے. ان کو جب پتا چلا کہ آج میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، اندھے ہے، کہاں ہے لاؤ، تو پکڑا پچھاڑ دیا. اور کہتے ہیں، مشہور جملہ ہے شیخ ابن باز کا، سنو، انسان اونچی ٹوپی پہننے سے اونچا نہیں ہوتا، لمبا گترا لگانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. شیخ ابن باز اپنے بے نمازی بچے کو پچھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاتھ السکین اذبحو، لاؤ چاقو لاؤ، جس کو ہم سبق کرتے ہیں. نماز کی پابندی ہونی چاہیے کہ نماز آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بے حیائی سے، برائی سے روک دے گی. والدین اگر بوڑھے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے دل کو نہ دکھائیے. آپ کے وجود کا سبب آپ کے بوڑھے والدین ہیں. یہ ماں، بوڑھی ماں، ذرا یاد تو کرو نوجوانوں، جب تم بچہ پیدا ہوئے تھے وہ خود سوتی نہیں تھی، تم کو سلاتی تھی.
وہ خود تو ہمارے پاخانے پر، پیشاب پر، گندے بستر پر جاڑے میں سوتی تھی اور بابو کو گرم بستر پر سلاتی تھی کہیں اسے سردی نہ ہو جائے۔ وہ خود بھوکا رہ جاتی لیکن بچے کو کھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں پہ اگر پگلی بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے تو اوروں کو تو نہیں پہچانتی لیکن پگلی ماں اپنے بچے کو ضرور پہچانتی ہے۔ ماں کے دل کو نہ دکھائیے، بوڑھے والدین کی قدر کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، اور تیسرا ٹریپس بتایا آپ نے نا، صدقے کی عادت ڈالیں۔ چلتے پھرتے کوئی معذور، آپ اس کے چہرے کو مت دیکھو، اس کے دھڑک کو مت دیکھو، وہ معذور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، کوڑی ہے، بوڑھی ہے، آپ کے فوراً نکال کے دینے کی عادت ہے، دینے کی عادت ہے۔ صدقہ کیجئے گا نا، اللہ کا غصہ کبھی اللہ راضی ہوگا۔ ان الصدقہ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ کبھی ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے جاؤ گے۔ آج ایکسیڈنٹ میں یہ نوجوان لڑکے نہ جانے اتنی تیزی سے بائک چلاتے ہیں، اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، اور سنیے گا کہ ٹرک کے نیچے چلا گیا۔ ایکسیڈنٹ سے بڑی اموات ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹرک کے نیچے آپ کا جسم سرما نہ بنے تو اس محمدی نسخے کو استعمال کرو کہ صدقے کی عادت ڈالو۔ ان الصدقہ تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ بری موت سے یہ صدقہ بچائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ایک مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اپنے پاس پڑوس میں، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا، مسلم ہو، نن مسلم ہو، آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار کیجئے۔ شادی اور طلاق اسلام کی سنت، اسلام کے قانون کے مطابق طلاق دیجئے نا۔ ایک ہی طلاق طلاق سنت ہے۔ یہ 3 طلاق کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ گئے تو بھائی واٹس ایپ پر لیجیے، تم کو 3 طلاق، 1 طلاق دو نا بھائی۔ سنت کا طریقہ ایک ہی طلاق ہے، اور نکاح کے اندر ترجیح اخلاق والا، دین والے لڑکے کو، اخلاق والی دیندار لڑکی کو ترجیح دیے۔ توبہ کرو، توبہ کرو اس تلک سے، جہیز سے، دماغ سے۔ اہل حدیث ہو تو بارات رات مت لے کے جاؤ، کہنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا۔ ذرا عمل کر کے دنیا کے سامنے دکھلاؤ نا۔ 10-20 آدمی چلے جاؤ، ہاں یہ 300 لے کے جاتے ہو، کیا لڑکی والے نے تم کو دعوت دیا ہے کہ آئیے حضرت میرے یہاں کھائیے؟ توبہ کرو بارات سے۔ تمہارے پاس بھی بیٹی ہے، تمہیں جتنی بیٹی کی شادی کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو محسوس کرو۔ اگر سچے اہل حدیث ہو تو تم بارات کو ختم کرو، تلک جہیز کو ختم کرو، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عائشہ کی کہانی ہوئی اور ختم ہو گئی۔ ہر گھر میں عائشہ ہے، ہر گھر میں فاطمہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر ایسا کوئی کانڈ نہیں ہو، پھر کوئی ایسی تصویر نہیں ہو۔ دنیا والے ہنس رہے ہیں، یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث پر چلتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، آج ان کی بچیاں تلک جہیز کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر رہی ہے۔ نوجوانوں، اس باپ کے منہ پر تھوک دو جو تمہیں جانوروں کی طرح شادی کے وقت جانوروں کی طرح تمہاری قیمت لگاتے ہیں۔ اے بڈھے، اپنے بچے اور بچیوں کی شادی سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کرو۔ اللہ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور۔